السلام علیکم پیارے ناظرین، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں نماز تراویح کے مسائل اور اس کے احکام کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے پارٹ 1 میں دیکھا، اب میں آپ کو پارٹ 2 کے مادھیم سے آپ کو وہ باتیں بتانے والا ہوں جو باتیں میں نے پارٹ اول میں نہیں بتایا تھا۔ تو میرے عزیزو، چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، تراویح کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ تراویح کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ پتہ چلا کہ نماز تراویح کا جو وقت ہے عشاء سے اور صبح صادق تک یعنی طلوع فجر تک ہے۔ اس میں جب چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ تراویح بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، عذر شرعی نہیں ہے، تو اسے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اگر بیٹھ کر بلا عذر نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اور یہ صحیح ہے۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے کو ہو تو کھڑا ہو جائے، کہ یہ منافقین سے مشابہت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہوتے تو تھکے جیسے کھڑے ہوتے منافق۔ تو میرے عزیزو، اس سے پتہ چلا کہ جب امام قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تکبیر تحریمہ کر کے نیت باندھ لے، اسی وقت مقتدی کو چاہیے کہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ اور ہاتھ باندھ لے، کہ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ امام جب قرات کر کے ساری صورتیں پڑھ کے رکوع میں جاتا ہے تب نیت کر کے اگر ہم رکوع میں جاتے ہیں تو یہ منافقین کا طریقہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اسی لیے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں وتر نماز کو جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ خاص کر کے رمضان کے لیے ہے کہ وتر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ حوالہ در مختار۔ آگے آتے ہیں۔ اگر تراویح کی کچھ رکعتیں جماعت سے رہ گئی کہ امام وتر کے لیے کھڑا ہو گیا، تو افضل یہ ہے کہ امام کے ساتھ وتر پڑھ کے پھر بقیہ رکعتیں ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ حوالہ در مختار، رد مختار، عالمگیری۔ میرے عزیزو، اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم جماعت سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو وتر بھی امام کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر فرض نماز عشاء کی تنہا پڑھتے ہیں تو وتر نماز بھی تنہا پڑھنا ہے۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ نابالغ بچے کے پیچھے بالغین کی تراویح نہ ہوگی، اور یہ صحیح ہے۔ میرے عزیزو، نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ نابالغ پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، اسی کارن ہم نابالغ کے پیچھے پڑھ سکتے۔ فتاوی عالمگیری۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ تراویح اگر فوت ہو جائے تو ان کی قضا نہیں۔ اگر آج کی تراویح کی نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ قضا کر لیں گے، کل ادا کر لیں گے، کیونکہ سنت قضا نہیں ہوتی ہے۔ حوالہ در مختار۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے قرآن کو ترک نہ کریں۔ حوالہ در مختار۔ پتہ چلا کہ تراویح میں ایک ختم قرآن ہونا یہ سنت موقدہ ہے، اور اگر کوئی 2 مرتبہ کرتا ہے یا 2 سے زائد کرتا ہے تو یہ افضل ہے۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اگر ایک ختم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب میں ختم ہو، پھر اگر اس رات میں یا اس سے پہلے ختم ہو جائے تراویح کی نماز، ختم تراویح تو آخر رمضان تک برابر پڑھتے رہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ حوالہ عالمگیری۔ یعنی ختم قرآن والی ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، تو جب ہماری ختم تراویح ہو جاتی ہے یا 27 کو یا 25 کو، تو اس کے بعد والا دن بھی ہمیں تراویح کی نماز پڑھتے رہنا ہے، اگرچہ سورہ کے ساتھ ہو۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اگر امام غلط پڑھتا ہے تو مسجد محلہ چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ حوالہ عالمگیری۔ یعنی اگر آپ کی مسجد میں کوئی ایسا امام ہے جو غلط قرات کرتا ہے، یا ایسا حافظ ہے جو غلط تلاوت کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اپنا محلہ چھوڑ کر دوسرے محلہ میں جا کر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں، خوش خواہ کو امام بنانے کے بجائے درست خواہ کو بنائے۔ حوالہ عالمگیری، یعنی کسی کی آواز کو دیکھ کر اسے امام اور مصلی پہ کھڑا نہ کر دیں، بلکہ جو اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے اسی کو امام بنائے، تاکہ آپ کی بھی نماز ہو اور امام کی بھی نماز ہو۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں، اگر کسی وجہ سے ختم قرآن نہ ہو تو سورتوں سے تراویح پڑھیں، اور اس کے لیے بعضوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ الم تر کیف سے آخر سورہ والناس تک 2 بار پڑھنے میں 20 رکعتیں ہو جاتی ہے، یعنی الم تر کیف سے سورہ ناس تک، پھر الم تر کیف سے سورہ ناس تک 10 رکعتیں یوں پڑھنے سے ہماری 20 رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ حوالہ عالمگیری۔ اب اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ بعض جگہ شبینہ ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں، مگر جس طرح آج کل رواج ہے کہ کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ لیٹے ہیں، کچھ لوگ چائے پینے میں مشغول ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ جھٹ سے نیت باندھ کر اور رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ جب شبینہ سنیں تو پورے قیام کے ساتھ شبینہ سنتے جائیں تو ثواب ملے گا۔ حوالہ بہار شریعت۔ اگلی پوائنٹ پہ آتے ہیں، ہمارے امام اعظم جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، انہوں نے رمضان شریف میں 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، 30 دن میں ختم کیا کرتے اور 30 رات میں اور 1 تراویح میں، اور 45 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ حوالہ بہار شریعت۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے اور ہماری شریعت کے احکام ہیں اور کچھ مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو ان باتوں کو دیکھیں اور جو صحیح لگے ان کو آپ اپنے اندر عمل کرنے میں کوشش کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔